زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، محرم الحرام اسلامی حوالوں سے پہلا مہینہ ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد ظاہر ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ اب اس کے بعد سے رہتی دنیا تک محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے، عجیب سا ایک جو ہے وہ ایک غم طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دنیا نواسہ رسول کی اس لازوال قربانی کو یاد کرتی ہے جو انہوں نے امت کے لیے پیش کی۔ یکم محرم کو اگر ہم دیکھیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی ہے، مطلب آپ کی شہادت بھی یکم محرم کو ہوئی۔ اور دیکھیے کہ ہم الحمدللہ اصحاب رسول کے ماننے والے بھی ہیں اور اہل بیت اطہار کے ماننے والے بھی ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ ہم خدا وحدہ لا شریک کو لا شریک ہی مانتے ہیں، اور خدا کے بعد سب سے افضل و اکمل ہستی اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں ہم، تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور تمام اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ تابعین کو مانتے ہیں، تبع تابعین کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، بزرگان دین کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیے کہ سادات کرام کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ایک ایک شے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی جو نالین ہے اس کا جو نقش ہے اس کو بھی ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ مطلب ہمارے یہاں کسی کی بھی بے ادبی اور گستاخی نہیں کی جاتی، یہاں ادب ہی ادب ہے۔ جس سے امام نے صلح کی اس سے ہماری بھی صلح ہے، اور جس سے امام نے جنگ کی اس سے ہماری بھی جنگ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اور یہ کوئی بھی دن آئے ہم اس کو پورے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ اس کا اکرام کرتے ہیں اور اسے مناتے بھی ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ادب والوں میں شامل رکھے، بے ادبوں سے گستاخوں سے ہمیں بچائے۔ اور یہ نسبت کی بات ہو رہی تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور حکومت تھا، حج سے واپس آ رہے ہیں تو ایک مقام پہ رک گئے اور رونے لگے، تو کسی نے پوچھا یا امیر المومنین خیریت آپ رو کیوں رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس مقام پہ میں اونٹ چراتا تھا اور چند اونٹ میرے قابو میں نہیں آتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے مارتا، مجھے ڈانٹتا کہ تجھ سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، اور میں کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، مجھ سے یہ چند اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ عمر تو وہ تھا کہ جو چند اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا، اور یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے اور آپ کی نسبت ہے کہ آج 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا آپ کے دور میں، ظاہر عیسائیوں سے بیت المقدس حاصل کیا گیا۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں نے کبھی یہودیوں کو بیت المقدس سے نہیں نکالا، یہ خامخواہ ایک ہم پہ الزام دھرا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی یہودیوں کو بیت المقدس سے نہیں نکالا، مسلمانوں نے تو بیت المقدس سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بھی حاصل کیا تو وہ عیسائیوں سے حاصل کیا۔
اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی، صلیبی جنگیں مشہور ہیں کہ آپ نے بھی عیسائیوں سے حاصل کیا، تو نہ تو ہم نے ان کو وہاں سے نکالا، نہ ہم نے انہیں مارا وہاں پہ، تو انہیں تو مارا تھا عیسائیوں نے، انہیں تو بھگایا تھا عیسائیوں نے، اور پھر ایک سازش کے تحت انہیں لا کر وہاں بسایا گیا۔ اور آج یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیں یہاں سے نکالا، مسلمانوں نے تو مدینہ شریف سے انہیں نکالا تھا، اور وہ زخم یہ آج بھی نہیں بھولے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا اور آپ تشریف لے جانے لگے تو تمام اصحاب جمع ہو گئے، اور وہ کہنے لگے یا امیر المومنین، کیا ہی اچھا ہو کہ آج ذرا پروٹوکول سے چلیے، بھائی مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے تو پورے شان و شوکت سے جائے۔ حضور ایک کام کیجئے، ایک اچھی سی دستار پہنیے اور ایک گاؤن پہنیے، جبہ و دستار پہنیے، اور ساتھ میں پورا ایک پروٹوکول ہو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آیا ہے۔ سارے اصحاب جمع ہیں اور جناب امیر المومنین مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ آپ نے فرمایا اے گروہ صحابہ، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہمیں دنیا میں جو عزت ملی ہے یہ بڑے بڑے جبے اور دستار کی وجہ سے ملی ہے؟ خدا کی قسم، ہمیں جو کچھ دنیا میں عطا ہوا یہ صرف اور صرف حضور کی غلامی کی برکت ہے، حضور کی نسبت کی برکت سے ملا، اور وہی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر آپ گئے، اور ایک غلام ساتھ ہے اور ایک آپ ہیں۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ کبھی غلام سوار ہوتا ہے اور کبھی آپ سوار، اور عجیب اتفاق ہے، بیت المقدس جب پہنچے تو غلام کی باری ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ نیچے ہیں۔ جو استقبال کے لیے آئے وہ سارے غلام کو سلام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ تو دنیا میں جو کچھ ہمیں عطا ہوا یا جو ہمیں عزتیں مل سکتی ہیں وہ صرف اور صرف حضور کی نسبت اور برکت سے مل سکتی ہیں۔ اور دیکھیے، ہم جو یہاں آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، یہ جو ہماری محفل ہے بنیادی طور پر یہ لوجہ اللہ ہے، اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے محبوب کے لیے۔ میرا آپ کا تعلق اور رشتہ کیا ہے؟ یہی ہے نا۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے اپنا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، یہاں آتے ہیں، تو کس لیے آتے ہیں؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کسی دوسری بستی میں جا رہا تھا اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے، کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، راستے میں جا کے وہ بیٹھ گیا۔ تو جب یہ شخص قریب پہنچا تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اپنے بھائی سے ملنے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی غرض ہے، اس کا کوئی احسان ہے تم پہ، تم کیوں جا رہے ہو ملنے؟ کہا نہیں جی کوئی احسان نہیں، میں تو اس سے ملنے فقط اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ تم ہمارے لیے اس سے محبت کرتے ہو، ہم بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ محبت فرماتا ہے کس سے؟ کہ جو اللہ کے لیے کہیں جائے، کوئی اور غرض نہ ہو، یہ تعلق لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو سنگت ہوتی ہے
یہ بڑی بابرکت ہوتی ہے، یہ یہاں بھی کام آئے گی، اور جس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس دن بھی یہ سنگت کام آئے گی جو اللہ کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو ہمیشہ جانیے، وقت نکال کر باقاعدگی کے ساتھ تشریف لایا کریں۔ اچھا، بعض حضرات تشریف لاتے ہیں تو وہ کچھ لوگ نئے نئے آتے ہیں نا جب یہاں پر، تو وہ سوچ کے آتے ہیں کہ بہت کچھ اپنے ذہن میں بٹھا کر آتے ہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس آپ کبھی جائیں تو ضروری نہیں کہ جاتے ہی آپ شفا یاب ہو جائیں، اور ڈاکٹر بھی اگر کوئی ہومیوپیتھک ہو تو دوا بڑی سلو سلو چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یار یہ کیا کم فائدہ ہے کہ ہم 2-4 گھنٹے ہر ہفتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس دوران کم سے کم ہم کسی کی غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے، کم از کم یہ 2 گھنٹے تو ہمارے کسی مقصد میں صرف ہوتے ہیں نا۔ اچھا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائم کہ کوئی شخص نیا نیا آیا اور یہاں آ کے اس نے کوئی بات سیکھی اور اس پر اس نے جب عمل شروع کیا تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، عجیب ذرا سا معاملہ کچھ ہو گیا میرے ساتھ۔ کئی لوگ بتاتے ہیں، میں نے پوچھا ہوا کیا؟ سر آپ نے بتایا تھا تو بس تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے میں۔ تو میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے۔ کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، اگر کوئی دروازہ ایک عرصے سے بند ہو، توجہ رکھیے گا بات پہ، ایک دروازہ کھڑکی ایک عرصے سے ایک کمرہ بند پڑا ہوا ہے، دروازہ بند ہے اور اندر گند ہے، بند پڑا ہوا ہے، اور اچانک یہ ہوا کہ کسی نے کھڑکی کھول دی، دروازہ کھول دیا، ہوگا کیا؟ شروع میں تو بڑا تعفن نکلے گا، عجیب قسم کی حالت ہوگی کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ لیکن اگر وہ مسلسل آتا رہے تو وہ گند نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب کمرہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دھلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب دھلائی مکمل ہو جاتی ہے تو بخور، خوشبو پھر جو وہ اندر جلتی ہے تو پھر اندر ایک دھمال شروع ہوتی ہے۔ تو وہ جو بات حضرت سلطان العارفین نے کہی کہ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباق پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلاتے آئی ہو۔ تو یہ وقت لگتا ہے، اگر ہم اس محفل کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے، آہستہ 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 ہم دوبارہ سے یہ ایک جذبے کے ساتھ آپ آتے ہیں، بس اس کو صرف کنٹینیو رکھیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے 10 باتیں سنی تو 10 پہ آپ عمل شروع کر دیں گے، کوئی ایک بات پہ بھی آپ کا عمل شروع ہو گیا نا، کام شروع ہو جائے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس وقت وہ بات ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن لائف میں کبھی ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ بات کلک ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے دوست آتے تھے یہاں پہ، میں نے ایک دن ان سے پوچھا یہاں آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ کہنے لگے کہ پہلے دوستوں کی مجلس میں اتنی غیبت کرتا تھا میں بیٹھ کر، اور اب ایسا لگتا ہے کہ غیبت کے نام سے ہی ابکائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ برکت ہوتی ہے کہ انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بچ جاتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اچھے ماحول کے ساتھ جڑے رہنا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا چاہیے۔ استاد واصف صاحب ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے، علی بھائی حضرت فرماتے ہیں کہ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔
یعنی اگر کسی کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، ہاں تسلیم کرنے سے پہلے 100 دفعہ ٹھوک بجا کے دیکھیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ چیک کریں، تسلی کریں، سب کچھ کریں، لیکن ایک دفعہ اگر کسی کو آپ نے اپنا بنا لیا ہے تو بس پھر اس کے بعد تحقیق جو ہے وہ گمراہ کرتی، کیونکہ اب اگر آپ تحقیق کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے تسلیم کیا ہی نہیں تھا، صرف منافقت تھی وہ، کیونکہ تسلیم کیا ہوتا تو پھر تحقیق کی ضرورت نہ پڑتی۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ تسلیم کرنے کے بعد اس نے تحقیق شروع کر دی، جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو، اب اس نے کہا جی میں سجدہ کروں، میں تو بہتر ہوں، اور یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور یہ لگتا ہے کوئی فیصلہ جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہوا، اب وہ سوچ بچار میں پڑ گئے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو دیکھیے تسلیم جب کر لیا نا، اس کے بعد چل پڑیں، اور ورنہ وہ تحقیق پھر گمراہ کرتی۔ بلکہ میں یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مرید سچا ہے تو وہ جھوٹے پیر سے بھی فیض پا لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مرید سچا ہے، جھوٹے پیر سے بھی فیض پا لے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مرید سچا ہونا چاہیے، اس کی طلب سچی۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، شاید اس سے بات آسان ہو جائے، تھوڑی مشکل بات میں نے کر دی ہے، اس کو ذرا آسان کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا بغداد میں، وہ اپنے وقت کا ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالتا۔ ایک دن اللہ نے اسے ہدایت دی اور اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد وہ تلاش میں تھا کہ کوئی اللہ کا ولی مل جائے، کوئی نیک صالح انسان مجھے ملے تو میں اس کے ساتھ رہنا شروع کر دوں، اس کی صحبت مل جائے۔ تو کسی سے اس نے پوچھا کہ یہ اللہ والے کہاں ملیں گے؟ کسی نے بتایا کہ جناب اللہ والے تو رات کو اٹھتے ہیں، مطلب وہ دن میں مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، رات میں رب کی عبادت کرتے ہیں، تو کہیں رات میں ڈھونڈو کوئی مل جائے تو وہ اللہ والا ہوگا۔ اب وہ جو شخص تھا اس کی طلب سچی تھی۔ طلب کیا تھی؟ سچی تھی۔ گیا جناب تلاش میں، اب رات کو ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھتا ہے، وہ ایک شخص آ رہا ہے، اس نے منہ کو ڈھانپا ہوا ہے اور وہ چلے آ رہا ہے۔ اب اس نے کہا ہو نہ ہو یہ کوئی اللہ کا ولی ہے کہ بھئی رات کو بھی اٹھا ہوا ہے، سر بھی چھپا، منہ کو بھی چھپایا ہوا ہے، تو یقیناً یہ اپنی عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ وہ جا کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا سائیں مرشد میری ایک عرض سنیں۔ اب جس کو اس نے روکا وہ گھبرا رہا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے بیچ میں آ گیا میرے، کیونکہ وہ خود جو بندہ تھا جو منہ ڈھانپ کر جا رہا تھا وہ خود چور تھا اور چوری کے لیے ہی جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ کون صاحب کہاں ٹکرا گئے؟ کہا سائیں مرشد، سائیں آپ اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے نیکوکار ہیں، سائیں بس مہربانی کرو مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو، مجھے بھی عبادت میں شامل کریں، بس میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں معرفت پانا چاہتا ہوں، میں منازل طے کرنا چاہتا ہوں، راہ سلوک پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی مجھے معاف کرو، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی۔ کہا نہ سائیں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، میں بالکل آپ کو پہچان گیا ہوں، آپ اللہ والے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ جب اس نے بہت کوشش کی اور جان نہیں چھوٹی تو آخر میں اس نے کہا بھائی صاحب ایک کام کرو، ٹھیک ہے میں تمہارا مرشد، تم میرے مرید، ایک مہربانی کرو آپ ادھر ہی رکو، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تمہیں یہیں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے سر، مہربانی آپ کی، میں ادھر ہی انتظار کروں گا اسی چوک پہ۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ شخص چلا گیا اور یہ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ جو چور تھا وہ چلتے چلتے پہنچا جناب پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے میں پہنچ گیا اور جا کر سامان سمیٹنے لگا، چوری کی نیت سے داخل ہوا۔
شیخ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر جو سامان سمیٹ رہے ہیں، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب یہ چور جو تھا وہ گھبرا گیا، اس نے کہا لو بھائی پھڑے گئے، آج تو کام ہو گیا۔ جو دری پڑی ہوئی تھی اس میں لپٹ گیا یہ کہ میں چھپ جاؤں۔ اب جب یہ چھپ گیا اور ادھر دستک ہوئی تو آپ نے جب نماز ختم کی جناب پیران پیر نے، تو آپ نے دروازہ سے ان سے کہا کہ آ جائیے، تو وہ اندر تشریف لائے۔ آنے والے بھی کون ہیں؟ جناب خضر علیہ السلام۔ کون ہیں؟ آ کر کہتے ہیں جی فلاں جگہ بندے کی ضرورت ہے، کوئی بندہ نومینیٹ کر دیں، اس کی ڈیوٹی وہاں لگاتے ہیں۔ یہ جو روحانی نظام ہے جس میں غوث، قطب، ابدال، کلندر ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں روحانی، کوئی بندہ دے دیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بندہ تو اس سرے دست، یہ جو لپٹا ہوا ہے اسی کو کھول لو، باہر نکالو۔ اب وہ جو اندر ہے وہ اندر ہی اندر رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے مالک معاف کر دے، خطا ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آج مجھے کسی طریقے سے یہاں سے نکال دے، آئندہ میں کوئی چوری نہیں کروں گا۔ روئے جا رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ یارو ذرا غور کرنا اس واقعے پہ، جو شخص انتظار کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جو توبہ کر چکا ہے، رب سے دعا کر رہا ہے اے اللہ تو مجھے اپنے کسی نیک بندے سے ملا دے۔ اور جو یہاں چٹائی میں لپٹا ہوا ہے وہ دعا کر رہا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور جو مصلی پہ بیٹھے ہیں پیرانے پیر، وہ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور جو آئے ہیں جناب خضر علیہ السلام، انہیں کس نے بھیجا ہے؟ بات سمجھ لیں۔ یہاں سے یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ جب اسے چٹائی سے نکالا گیا تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، تو بتایا گیا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں تو قبول کر لیا گیا ہے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ جناب شیخ نے سینے سے لگایا، دعاؤں سے نوازا، دستار پہنائی، اور فرمایا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، تمہاری وہاں ڈیوٹی لگی ہے۔ اب جب حجابات ہٹے، کرم ہوا، اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ آیا تو چوری کرنے تھا، لیکن ولیوں کے در سے کوئی ویسے بھی خالی ہاتھ تو جاتا نہیں۔ جب واپس چلا تو جب وہاں پہنچا اس مقام پر، اصل میں جو سارا معاملہ ہے وہ ادھر دیکھیے کہ نیت کیسی ہے اس شخص کی، جو صدق دل سے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ اپنے کسی ولی سے ملا مجھے۔ اس کی حسن نیت کی برکت دیکھیے کہ اللہ نے کیسا اہتمام کیا کہ چور کو ہی ولی بنا دیا۔ اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ یہ کیا کس نے ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ توبہ کرنے والا، دعا کرنے والا ہے، اور ہاتھ اٹھانے والا، سینے سے لگانے والا، یہ سارا دلوں میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ اور ایسا کرم ہوا کہ ادھر جب صبح ہوئی، اب دیکھیے وہ منظر، وہ جو چوک پہ بیٹھا ہوا ہے شخص، جو حسن نیت اور جذبے سے بیٹھا ہوا ہے اور سب کو بتا رہا ہے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، میرا مرشد آنے والا ہے۔ ارے بھائی وہاں تو میلہ لگ گیا، پورا چوک بھرا ہوا ہے کہ دیکھیں تو صحیح، یہ اتنا بڑا ڈاکو جو تھا وہ سدھر گیا، مطلب اتنے بڑے بندے کو جس نے چینج کیا ہے وہ خود کتنا بڑا ولی ہوگا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور ادھر یہ صاحب جب وہاں پہنچے تو اس نے دور سے ہی نعرہ لگایا کہ وہ دیکھو میرا مرشد آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور اس کے بعد وہ دونوں اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ تو جو میں نے جملہ کہا آپ سے کہ اگر مرید سچا ہو تو وہ جھوٹے پیر سے بھی فیض پا لیتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے۔ اور اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں کہ اس طرح کیسے ہو گیا، فلاں کیسے ہو گیا۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں
کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے بنی اسرائیل میں، 99۔ اللہ نے اسے توفیق دی، توبہ کا دل چاہا، ایک صاحب کے پاس گیا، بہت بڑے گناہ ہو گئے سائیں، اتنے قتل کر دیے میں نے، تو کہ میری کوئی سبیل ہے بخشش کی؟ اس نے کہا، وہ کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جہاں اور نیم ملا خطرہ ایمان، کہا تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ 99، گویا یوں کہا ہوگا کہ بھائی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا پھر 99 کیوں؟ سینچری پوری ہو گئی۔ اب پھر وہ چلا، کچھ دن کے بعد پھر اسے ندامت ہوئی، تو اس نے کہا یار مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ کسی ایسے بندے سے ٹکرا گیا جو واقعی صوفی تھا، اس نے کہا بھائی میری توبہ ہو سکتی ہے، میں نے اتنے قتل کیے۔ اس نے کہا کہ تیرے گناہ تو کچھ بھی نہیں، اگر اس کی رحمت کا ایک قطرہ بھی آ جائے، تیرے گناہ کیا ہیں؟ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا کوئی طریقہ بتاؤ کہ کروں کیا؟ کہ بھائی یہ فلاں علاقے چلے جاؤ، وہاں بستی ہے، نیکوکار رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہاں تم جاؤ، ان کے ساتھ رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، بس اللہ بخش دے گا تمہیں۔ اب وہ چلا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ ہی دور وہ گیا، اس بستی تک نہیں پہنچ پایا کہ بیچ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں میں مکالمہ شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا بھائی یہ تو گناہ گار تھا، اس کو ڈالو ادھر۔ کہا نہیں، تھا گناہ گار لیکن توبہ کی نیت سے چل رہا تھا، اللہ والوں کی صحبت کے لیے جا رہا تھا۔ اب یہ دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے، رب کا حکم ہوا کہ زمین کو ناپ لو، اگر یہ اس طرف زیادہ ہے تو اس کو گناہ گاروں میں ڈال دو، اگر ادھر سے زیادہ قریب ہے اس کھاتے میں ڈال دو۔ تو جب زمین ناپی گئی تو رب نے زمین کو حکم دیا، وہ اس طرف سے کم ہو گئی اور اسے نیکوکاروں میں شامل کر لیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ صرف حسن نیت، اچھی سنگت کے پاس جانا اور صحبت میں بیٹھنا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ محفلیں، یہ اس طرح کی مجالس، یہ یقین کریں کہ اگر آج کے دور میں کسی کو میسر آ جائے نا، یہ ایمان کی سلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کسی نہ کسی نیک محفل میں ضرور شریک ہو، جہاں ایمان کی سلامتی بھی ہو، عقیدے کی سلامتی بھی ہو، اور جہاں نیکی کا جذبہ بھی انسان کا ابھرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔